السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تشریح نمبر 5 پڑھیں گے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی ستم ظریفی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ستم ظریفی یعنی ظلم، کہ جب وہ محبوب کے در پر جا کر صدا لگاتا ہے تو محبوب ملنے کی زحمت کیے بغیر ہی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ آواز میرے عاشق بے حال کی ہوگی۔ تشریح: میر تقی میر کو اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، بے رخی یعنی بے پرواہی کہہ سکتے ہیں، اور بے اعتنائی بھی تقریباً بے پرواہی کے میننگز میں ہی آتا ہے، کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ محبوب پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، جس طرح پروانہ چراغ کے بغیر اور بلبل پھول سے دور نہیں رہ سکتی، اسی طرح محبوب کا دیدار کیے بغیر ان کا جینا بھی دوبھر ہے۔ دوبھر کہتے ہیں یعنی مشکل ہے۔ ہم نے کیا کیا تیرے ہجر میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ و یعقوب کیا۔ شاعر اپنی اس اضطرابی کیفیت سے مجبور ہو کر بے چین حالت سے مجبور ہو کر رخت سفر باندھ کر محبوب کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں، مگر سخت مزاج اور بے رحم محبوب اپنی روایتی بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ روایتی بے اعتنائی یعنی وہی اس کی جو عادت ہے لاپرواہی والی، اور دیدار کروانا تو درکنار یعنی ایک طرف، بات سننے کا بھی روادار نہیں۔ روادار ہونا یعنی کوئی تعلق نہ رکھنا۔ وہ شاعر کے صدا لگانے پر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ میرا وہی پریشان حال عاشق ہی ہوگا جو بار بار اس کی خلوت میں مخل ہو رہا ہے۔ خلوت یعنی تنہائی، اور مخل ہونا یعنی خلل ڈالنا، رخنہ ڈالنا۔ بجائے اس کے کہ اس کا محبوب اس کی دل جوئی کرتا، اس کے دکھ کا مداوا کرتا۔ دل جوئی کرنا یعنی تسلی دینا، اور دکھ کا مداوا کرنا یعنی دکھ کا علاج کرنا یا تدبیر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو بجائے اس کے کہ اس کا محبوب اس کی دل جوئی کرتا، اس کے دکھ کا مداوا کرتا، اس نے تو اجنبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاعر کو چوکھٹ سے ہی بنا کچھ کہے سنے لوٹا دیا۔ غالب نے اس صورتحال کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے: میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تو میرا محبوب کچھ پوچھے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی اپنا حال دل بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن کاش مجھ سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔